جانتے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے انہیں روز رات کے آخری پہر ملاقات کے لیے بلاتا ہے، انہیں سجدوں کی توفیق عطا کی جاتی ہے، ان کی درد بھری داستان سنی جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ساری دنیا کو کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب صرف رب کے دوست رب کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان سجدوں میں ملنے والا سکون ساری دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی کہاں ملتا ہے۔ رات میں بہنے والے ان آنسوں سے ملنے والی راحت دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ تہجد تک اللہ لاتا ہے اور پھر جولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تہجد عشق والوں کی عبادت ہے اور عاشق کے لیے نیند قربان کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو جان جاتا ہے تب رب العالمین کے لیے کچھ بھی چھوڑنا مشکل رہتا ہی نہیں۔ اللہ تہجد تک اسی لیے لاتا ہے تاکہ انسان اپنے خالق سے روز ملاقات کرے اور اسے جاننے لگے، اور جب یہ تعلق بننے لگتا ہے پھر سارا دن اللہ سے ملاقات کے لمحات یاد آتے ہیں۔ اسی لیے تو تہجد پڑھنے والے کی بس دعا ہی نہیں بلکہ اسے بھی رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن یہ ایسی مشکل ہے جو سب مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد بہت بہترین وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، اپنی دعاؤں پر کن کہلوانے کے لیے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعائیں، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ معجزہ من چاہا نہیں ہوتا، معجزہ تو رب چاہا ہوتا ہے۔ محبت کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کن کا یقین، فیکون کا یقین۔ یقین کی اہمیت مجھے اس وقت سمجھ آئی جب
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے۔ گمان یقین سے پیدا ہوتا ہے اور یقین ایک ہی طرح کا ہے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی، اس لیے یقین رکھیے جو دل میں ہے وہ نصیب میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ تہجد اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اپنے سجدوں کو خالص بناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، زندگی رنگوں سے بھر جائے گی، آپ کی دعا رنگ لے آئے گی، آپ معجزہ ہوتے اپنی آنکھوں سے اسی زندگی میں دیکھو گے۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ بہت جلدی مل جائے جس کو پانے کی دعا تم روز کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے چینی، آنکھوں میں آنسو اور پانے کی آرزو ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔